اب اس بزرگ کی ایمانداری کا یہ لیول دیکھیں. کہا بھی نہیں دادا نے, نہ بھی وہ لاتے تو شاید ہمیں خیال بھی نہ آتا, لیکن اس نے کہا نہیں, آدھے سے زیادہ دن چارہ آپ نے کھلایا ہے, تو جو شام کا ہم نے دودھ نکالا ہے, بھینس 2 ٹائم دودھ دیتی ہے, تو جو شام کا ہم نے دودھ نکالا ہے اس پہ آپ کا حق ہے. تو معیارات تو یہ ہیں ہمارے بزرگوں نے جو قائم کیے. یہ تبھی قائم ہوں گے اگر ہم بطور قوم کے سچائی کو اپنا شعار کریں گے, دیانت کو اپنا شعار کریں گے. اور اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح مطالعہ پاکستان پڑھائیں گے. اور صحیح مطالعہ پاکستان میں کئی ایسے مقامات آتے ہیں جہاں وہ مصرع آتا ہے کہ پڑھتا جا شرماتا جا, پڑھتا جا شرماتا جا. اتنے بہت سارے اونچ نیچ آئی ہیں. یہ اس میں ہماری عدلیہ بھی شامل ہے, فلاں چیف جسٹس نے یہ کیا, فلاں چیف جسٹس نے یہ کیا. وہیں کچھ چمکتے دمکتے نام ہیں. مثلا ضیاء الحق کے دور میں ایک جسٹس صاحب تھے جنہوں نے کسی طرح کی کوئی رعایت ماشاء اللہ گورنمنٹ کو دینے سے انکار کر دیا تھا. انہیں پھر جج کے عہدے سے ہٹا کر وہ قانون کا سیکرٹری لگا دیا گیا, اور وہاں بھی انہوں نے اپنی ضمیر کے مطابق قائم کیا. تو سب سے جو بڑا معاملہ ہے وہ ضمیر ہے. بالکل. ضمیر جب تک کسی قوم کا شخصی ضمیر سے اجتماعی ضمیر جنم لیتا ہے, اور شعور کی پہلی منزل ہے دانشورانہ صداقت اور دانشورانہ دیانت. جو صحافی برادری ہے, جو لکھاری برادری ہے, جو ہمیں میڈیا پہ نظر آتے ہیں, اگر وہ شخصی دیانت اور شخصی صداقت اس کو اپنے ضمیر کی آواز مان لیں تو میرا نہیں خیال کہ انہیں مجبور کسی طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ضمیر کے خلاف بولیں یا ضمیر کے خلاف لکھیں. لہٰذا میرے خیال میں سب سے پہلے تو ہمیں مطالعہ پاکستان میں جو ہماری سچی تاریخ ہے, 50 کی دہائی میں کیا ہوا, 60 کی دہائی میں کیا ہوا, 70 کی دہائی میں کس نے کیا کیا, اور کیا تاریخ کے اوراق سے یہ بات فراموش کی جا سکتی ہے کہ ضیاء الحق کی جب 17 اگست 1988 کو طیارے کے حادثے میں ان کی وفات ہوئی, تو اس کے 2-4 سال بعد, 2 سال بعد یا 3 سال بعد, اس ملک کا ایک منتخب جمہوری وزیر اعظم اسی کے مزار پہ کھڑے ہو کر اس کی شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا. تو کیا یہ بات ملک کی تاریخ سے فراموش کی جا سکتی ہے کہ ایک ڈکٹیٹر جس نے ایک منتخب جمہوری حکومت کو برطرف کیا, اگلے دور کا ایک منتخب حکمران نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے ضیاء الحق کی قبر پہ جا کر جلسہ کیا اور ضیاء الحق کی شان میں قصیدے پڑھے. کیسے فراموش کریں گے؟ تو اگر آپ ایک ڈکٹیٹر کی شان میں قصیدے پڑھیں گے تو پھر 12 اکتوبر 1999 کو ایک دوسرا ڈکٹیٹر آئے گا جو آپ کو بھی چلتا کر دے گا. ایسے ہی سر, جیسے آپ نے بھی بتایا اپنے بچپن کی سٹوری کہ آپ کو آرمی کا کس طرح کریز تھا, تو آج کل کے بھی بچوں کو یا ینگ جنریشن کو بہت شوق ہے آرمی جوائن کرنے کا, تو مجھے یہ بتائیں ان کو کیا ٹپس دینا چاہیں گے آپ, کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا اہم شعبہ ہے, بڑی پریسٹیجیس امپلائمنٹ ہے یہ. تو آرمی کو ایک خاص طرح کا مائنڈ, ایک خاص طرح کا مزاج اور ایک خاص طرح کا انٹیلیجنس لیول چاہیے ہوتا ہے, آئی کیو لیول چاہیے ہوتا ہے. جو بچے, جو نوجوان پاکستان کی آرمڈ فورسز کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ایز این آفیسر, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہیں اپنی شخصیت میں, اپنی سوچ میں مثبت رویے اپنانے پڑیں گے, پازیٹیوٹی کو لانا ہوگا. دوسرا یہ کہ اپنے ارد گرد کے حالات اور دنیا کے حالات سے باخبر رہیں. اچھا, میں نے یہ محسوس کیا ہے تنزیہہ کہ نوجوانوں میں خبریں سننے کا رجحان بہت کم ہو گیا ہے. ایگزیکٹلی.